بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. بھلا آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا الذی کفر بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد ملیں گے. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد اس بات کا لے لیا. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں. ونمد له من العذاب مدا، اور اس کے لیے ہم عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے. ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، اور ہم ہی وارث ہیں اس چیز کا جس کا وہ کہتا ہے، اور آئے گا ہمارے ساتھ وہ ہمارے پاس وہ تنہا ہو کر. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ اللہ کے ہاں باعث عزت ہوں. کلا سیکفرون بعبادتہم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت اور ان لوگوں کی سزا بیان کی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں جو عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ مر گئے تو بس ختم، اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط نظریے کی تردید کی، اور ان آیات کا شان نزول بخاری شریف میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت حباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ. غریب صحابی رسول تھے، محنت مزدوری کرتے تھے اور لوہے کا یہ کام کرتے تھے. لوہار تھے، تلواریں بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے. تو ایک مشرکین کے سردار عاص بن وائل ہے، اس نے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام کروایا، تلواریں وغیرہ بنوائیں یا کوئی اور ایسا کام کیا، تو ان کا معاوضہ نہیں دیا، رقم نہیں دی، مزدوری نہیں دی. جب کافی دن گزر گئے تو انہوں نے اسے یاد دلایا کہ تو نے میرے پیسے دینے ہیں، مزدوری دینی ہے، تو نے کیوں نہیں دی؟ اور مزدوری کے متعلق اگر آپ کسی کا کام کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی کام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اوطوا الاجیر اجرتہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر لو. اتنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ غریب ہے، اپنی ضروریات کے لیے وہ مزدوری کر رہا ہے، اور تمہارے ٹال مٹول اور لیت و لال کی وجہ سے مزدوری کر کے بھی اسے رقم نہیں ملے گی، معاوضہ نہیں ملے گا، اس کی ضروریات، اس کے بچوں کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو اس شخص نے
عاص بن وائل نے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزدوری نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ میری مزدوری دے دو، تم نے کام کروایا ہے۔ تو یہ کہنے لگا کہ ایک شرط پر مزدوری ملے گی، وہ شرط یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ انکار کر دو، یعنی دین اسلام جو تم نے قبول کیا ہے اس دین کا تم انکار کر دو، اسے چھوڑ دو تو تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤں تو میں اسلام کا انکار نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ تو جب حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو وہ کافر عاص بن وائل کہنے لگا اچھا پھر مرنے کے بعد لے لینا۔ گویا اس نے اس عقیدہ آخرت کا مذاق اڑایا کہ مرنے کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے۔ اس نے کہا جب مرنے کے بعد جو ہے نا وہ اٹھو گے تو پھر وہاں پر مجھ سے لے لینا، میرے پاس وہاں بھی مال و دولت بڑا ہوگا، وہاں مجھ سے لے لینا۔ وہ گویا اس نے استہزاء اور مذاق کیا کہ مرنے کے بعد تو مجھ سے لے لینا، اس کا عقیدہ نہیں تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، اس لیے عذرائے مذاق اس نے کہہ دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم لے لینا۔ اور یہ چیز جو ہے وہ بڑی غلط ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات ہوں کہ مرنے کے بعد کس نے لینا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرض ادھار یا کسی کا مال لیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ واپس نہ کریں، اسے دبا دیں اور اپنی ضروریات پوری کر لیں، پھر مانگنے پر یوں ہی ٹال مٹول، گویا وقت گزاری ہو رہی ہے، مر جاؤں گا تو اس سے بچ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ ایک صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ جہاد میں جا رہا ہوں، شہادت ملی، شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ صحابی واپس پلٹے، واپس لوٹے تو تھوڑی دور گئے، حضور علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی رک جاؤ ادھر آؤ۔ وہ آئے تو پھر فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کو شہادت کی وجہ سے اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرضے کے، سوائے کسی کے حق کے۔ کسی کا حق اگر کھایا ہوا ہے، کسی کا قرض ہے ذمے میں، تو وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو مالی معاملات ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پیسے لوگ لے لیتے ہیں ادھار مانگ کر، ضرورت ظاہر کر کے، اور پھر وہ لیتے ہی نہ دینے کی نیت سے ہیں۔ اگر دینے کی نیت سے لے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل مہیا فرما لیتے ہیں، یہ واپسی کر دیتا ہے۔ لیکن نہ واپس کرنے کی نیت سے لے ہوں تو جو کچھ بھی ہو وہ واپس قطعاً نہیں کرتے، وہ آپ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے اگر کسی کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، وہ جو جس نے قرض دیا ہوا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ اس بیچارے کے حالات خراب ہیں، دے نہیں سکتا، دے دے گا، تو ایسے شخص کے لیے جو مہلت دے دے تنگ دست کو، نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جو تنگ دست کو مہلت دے دے تو وہ اس کی مہلت کے بدلے میں اپنے لیے جنت خرید رہا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو اس کافر عاص بن وائل نے کہا کہ چل وہاں لے لینا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تو پھر وہاں پر لے لینا، مجھ سے وہاں دے دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا افرأیت الذین کفروا افرأیت الذی کفروا بآیاتنا، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہے، جو ہماری آیات کا انکار بھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ وہاں پر مجھے مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی، وہاں پر میں دے دوں گا، اور وہاں پر مال اور اولاد ملنے والی نہیں ہے۔ اولاد وہی ملے گی جو نیک اولاد ہے، جو پارسا اولاد ہے، اور اس کے اپنے اعمال کے بدلے میں، اپنی برائیوں کے بدلے میں اولاد کی نیکیاں بھی قبول نہیں کی جائیں گی، نہ ہی وہ دیں گے، وہاں پر نہیں دیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں لأوتین مالا وولدا، مجھے مال اور اولاد وہاں پر دیا جائے گا،
اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا کہ جب یہ مرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کے پاس مال ہوگا؟ فرمایا ہرگز نہیں، وہاں پر یہ دنیا کا مال ہوگا ہی نہیں، کام آئے گا ہی نہیں، اور اولاد کو تو وہاں اپنی پڑی ہوگی، اولاد بھی وہاں پر ساتھ نہیں دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھاگے گی اولاد اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، دوست سے، رشتہ دار سے، بیوی خاوند سے، دور دور بھاگیں گے کہ کہیں کسی چیز کا مطالبہ نہ کر دیں یہاں ہم سے۔ تو فرمایا کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا کہ اسے وہاں پر ملے گا مال وغیرہ؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ وہاں پر مجھے مال دے دینا، میں اپنے مقروض قرض داروں کو جو ہے وہ دے دوں گا؟ فرمایا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جو تم کہتے ہو، جو تم زبان سے نکالتے ہو، وہ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، تمہاری یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور جتنے تم سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہو اتنے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اتنا عذاب تمہارے لیے ہوگا جو تمہارے تصور بھی نہ ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو یہ تم دنیا میں مال پر اتراتے ہو نا کہ میرے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنی جائیداد، یہ سارے کا سارا تم چھوڑ کر مرو گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جس مال پر تم تکبر کرتے ہو وہ اس مال کے ہم ہی وارث ہیں، وہ ہمارے پاس ہی رہ جائے گا، تم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، تم میرے پاس آؤ گے تو بالکل تنہا تنہا، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، دنیا کے اسباب، دنیا کے مال و متاع میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اکیلے آؤ گے۔ اور یہ عاص بن وائل جو یہ کہتا تھا وہاں دے دوں گا، اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹے ہی مسلمان ہو گئے تھے، دونوں بیٹوں نے اسلام قبول کر دیا تھا۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کیے ہوئے ہیں، اور الہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ معبود کیوں بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا، یہ بے جانوں کو تم کیوں پوجتے ہو، تو فرمایا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں ہمارے لیے یہ باعث عزت ہوں گے۔ یعنی اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا، اور شریک ٹھہرانے کے بعد اس کا فلسفہ کیا بیان کیا کہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے یہ باعث عزت ہوں گے، وہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ شرک کے اندر مشرکین کے 2 نظریے، ایک نظریے والے تو وہ مشرک تھے کہ جو اپنے بتوں کو ہی خدا سمجھتے تھے، باقی کسی کو کوئی خدا مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہمارے بت ہی معبود ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے مشرک بہت کم تھے، اور بہت سارے مشرک ایسے تھے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا تصور ان کے ذہنوں میں تھا، اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن ساتھ میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، جو ان کے بزرگوں کی شکل کے بت بنے ہوئے تھے، ان بتوں کو اللہ کا ساجی اور شریک ٹھہراتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان بتوں کی کیوں تم پوجا کرتے ہو، یہ تو بے جان ہے، تو وہ کیا کہتے تھے، ما یقربونا عند اللہ زلفا، ہم ان کو ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس وجہ سے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ اللہ کے ہاں یہ ہمارا مرتبہ بڑھا دیں، اللہ کے ہاں یہ ہمارا مرتبہ بڑھا دیں، عزت بڑھا دیں، مقام بڑھا دیں۔ اور کہیں کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ مشرک ہو جائے بندہ دماغ الٹا ہو جاتا ہے، سوچ سمجھ فکر ختم ہو جاتی ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف بھی نہیں کرے گا، اور پھر شرک کو بطور عبادت کے اپنا لینا، یہ دماغ کی الٹا ہونے کی علامت ہے کہ شرک جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، اور یہ شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو شریک ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے یا اللہ کے ہاں ہمارے مراتب بڑھائیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، کلا سیکفرون بعبادتہم، جن جن کی تم نے پوجا کی، جن جن کے سامنے تم جھکے، جن جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا سمجھا، جن جن کے ساتھ تم نے تعلق یہ شرک کا قائم کیا، سیکفرون بعبادتہم، وہ وہاں پر اللہ کے سامنے
تمہاری ساری باتوں کا انکار کر دیں گے۔ اللہ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، ہم نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی، چاہے وہ نبی کی پرستش کرنے والے ہوں، چاہے ولی کی پرستش کرنے والے ہوں، چاہے صحابی کی پرستش کرنے والے ہوں، چاہے کسی کی بھی وہ عبادت کرنے والے ہوں، تو جن جن کی یہاں یہ عبادت کرتے ہیں، جن جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہو کر برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں، ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ جن کی یہاں یہ دنیا میں رہ کر پرستش کرتے ہیں وہاں ان کے مخالف بن جائیں گے، اور اللہ سے سفارش کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، لیکن یہ سفارش کریں گے کہ یا اللہ ہم نے انہیں شرک کا نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنے طور پر ہمیں تیرا شریک بنا دیا، ان کو ضرور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اللہ